بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیرسٹر اعتزاز احسن کے خلاف کیپٹن ریٹائر صفدر کی توہین عدالت کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عام سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر نے ایک نئی آگ بھڑکا دی ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا، اور نون لیگ کی صفوں کے اندر عمران خان کی جیت اور فتح کے بعد ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کا سلسلہ شروع ہے۔ اس کا ایک جو رخ ہے وہ ہم نے رات کو جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کی صورت میں دیکھا ہے، اور اب جاوید لطیف جو ہے انہوں نے بھی آج صبح سویرے اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کی ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کی مقبولیت ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے طول و عرض کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ باقی تمام جو جماعتیں عمران خان کے مقابلے کے اندر ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں، وہ علاقائی جماعتیں بن چکی ہیں، اور چاروں صوبوں کی جو زنجیر ہے وہ اس وقت ہے عمران خان۔ وہ کراچی میں بھی فتح یاب ہوتا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، اور جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے۔ اب اس چیز نے پوری جو اتحادی حکومت ہے اس کو پریشان کیا ہوا ہے، اور ایک معاملہ تو ظاہر ہے جو بڑی بدقسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں جب بھی آرمی چیف کی تقرری ہونی ہوتی ہے تو 3 سال کے بعد یہ جو کنفیوژنز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی مستقل جو حل ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اب اس وقت نواز شریف جو کہ ایک اشتہاری ہے، مجرم ہے، لندن میں بیٹھ کر ایک نئے آرمی چیف کا حوالے سے وہ فیصلہ کرے، اس پر عمران خان نے گزشتہ روز اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن رات گئے پھر ایک مشترکہ اعلامیہ بنایا گیا، اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا، اور پھر بتایا گیا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آرمی چیف کا تقرر یہی حکومت کرے گی، اور عمران خان نے جو جلد انتخابات کا مطالبہ کیا ہے تو وہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے عجیب قسم کے الزامات لگائے کہ جو شہداء ہیں ان کے خلاف مہم پی ٹی آئی نے چلائی، حالانکہ شہداء کے خلاف مہم نون لیگ نے چلائی، اور وہ اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس بنائے گئے تھے پی ٹی آئی کے نام سے۔ شاید 2-4 بندے کسی طریقے سے غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے کیا ہو، لیکن یہ ایک گھناؤنی اور گھٹیا سازش نون لیگ کی سوشل میڈیا ونگ نے کی، اور وہ پی ٹی آئی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پاک فوج کے شہداء اس پاکستان کا فخر ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا سوائے نون لیگ، اور اس طرح کے جو لوگ اکثر یہ کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ میاں جاوید لطیف نے کہا جی یہ اب بھی سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کی، تو اسٹیبلشمنٹ پر یہ جو چڑھائی ہے میاں جاوید لطیف نون لیگ کے اندر ایک ایسا کردار ہے جو مریم نواز اور نواز شریف کے سمجھائے بغیر اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ چونکہ ایسا بندہ ہے جو ان کے کہنے پر ہی حرکت کرتا ہے، یعنی اب بھی ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بعض لوگ ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب بھائی سپورٹ کون سا کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اصل میں یہ جو چاہتے ہیں کچھ چیزیں ان کی مانے نہیں جا رہی، یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے اس کو پکا سیاست سے آؤٹ کیا جائے، اس کو جیل بھیجا جائے، اس کے ساتھ یہ کیا جائے تاکہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہے ان کو ذہنی سکون ملے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونی ہے، اور ان کی اس طرح کی جو ڈیمانڈز ہیں یہ پوری شاید نہیں ہو رہی، جس کی بنا پر یہ اب بہت چکرائے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوتا، وہ نااہل ہوگا تو پھر بھی وہ کمپین کر رہا ہوگا۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور میدان کے اندر کھڑا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب ملک کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اس تناظر کے اندر تو خود جو ہے وہ نون لیگ تسلیم کر چکی ہے کہ بھئی مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے عوام نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اب یہاں جو ہے میاں جاوید لطیف، آپ اندازہ کریں، یہ میاں جاوید لطیف نہ سمجھیں، اس کو آپ مریم نواز سمجھیں، یہ آواز میاں جاوید لطیف کی ہے، لیکن دراصل اس کے اندر جو ہے وہ مریم نواز یا نواز شریف بول رہے ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو سنانا ہے، ڈائلاگ تو ہے یہ سنیں۔ 2018 کے انتخابات کی طرح ان ضمنی انتخابات میں بھی سہولت کاری کی گئی ہے۔ ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا، کہ یہ مولا جٹ کا رول ہٹ تو ہو رہا ہے، یہ کوچ کے لکھے ہوئے ڈائلاگ جو ہے وہ سپر ہٹ تو ہو رہے ہیں۔
یہ کھلایا جو جا رہا ہے یہ کھیل تو اچھا رہا ہے، حقیقت میں یہ ریاست کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ ہم سیاست قربان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی دے سکتے ہیں اس ریاست کے لیے۔ اب یہاں پر ایک تو انہوں نے کہا جی عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، پھر انہوں نے کہا کوچ جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے، اس کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی مشکل سے یہ ریاست سنبھالی ہے، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ زبردستی ہمیں حکومت دی گئی ہے، عمران خان کا جو اقتدار کا ہم نے تختہ الٹا ہے، ہمیں مجبور کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ساری ہے اب یہ بلیک میل جو ہے بلیک میلنگ کی طرف آئے گی، اور میں نے رات کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک بڑے برے طریقے سے پھنس چکی ہے۔ عوام کا جو جذبات ہیں وہ دوسری طرف ہیں، بھائی فری اینڈ فیئر الیکشن، جو معاشی صورتحال خراب ہے، عوام کا ایک غصہ ہے پاکستان کے اداروں کی طرف بھی وہ جاتا ہے، جو اس تناظر کے اندر وہ چاہیں گے کہ جلد انتخابات ہوں، لیکن اب نون لیگ اور وہ ان کو پتا ہے ہماری شکست ہے، تو بغیر گارنٹی کے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان میدان میں ہو اور ہم مقابلہ کریں۔ تو اب بری طرح پھنس گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو اب بلیک میل کرنے کے لیے یہ سارے لوگ اب آ گئے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی حکومت دی گئی، ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے، پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، تو ہم یہ سارے جو ہے وہ راز کھول دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے یہ اتر آئے ہیں، جبکہ پاکستان یہ جو حکومت انہوں نے سنبھالی ہے اپنے NRO2 لینے کے لیے کون سا مشکل فیصلہ ہے بھائی؟ یہ عوام پر مہنگائی کر دینا، پیٹرولیم مصنوعات یا باقی اشیاء خورد و نوش کے اندر مہنگائی کرنا، یہ تو آپ گنگو تیلی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں تو سادہ سا فارمولہ ہے، یہ تو آسان کام ہے، مہنگائی کر دو اور پیسے پورے کر لو۔ تو مشکل فیصلہ کون سا کیا ہے بھائی آپ نے؟ مشکل فیصلہ تو یہ ہوتا کہ شریف خاندان کی جو ساری دولت بہر پڑی ہے وہ پاکستان میں لے آتے، یہ مشکل فیصلہ تھا۔ جو عللے تللے سے 75 آپ نے وزیر مشیر رکھ لی ہے وہ آپ 30 پہ لے آتے، یہ مشکل فیصلہ تھا۔ جو آپ یہاں پر مراعات لے رہے ہیں حکومت کے اندر، اربوں روپے کا ٹیکہ اس خزانے کو جو ہے وہ ایک بوجھ پڑا ہوا ہے، تو اس پہ آپ قربانی دیتے تو یہ مشکل فیصلہ ہوتا بھائی، لیکن یہ تو آسان فیصلہ ہے۔ یہ تو آپ میرا خیال ہے کسی کو بھی بٹھا دیں گے تو وہ یہ فیصلہ کر لے گا۔ تو اب یہ بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے اعتزاز احسن، یہ ان کے خلاف جو ہے انہوں نے چند دن پہلے بات کی کہ یہ جنرل باجوہ صاحب نے اچھا نہیں کیا۔ وہ انہوں نے تو اس تناظر کے اندر بات کی کہ یہ جرم کیا ہے، یعنی NRO دیا گیا ان کو، اور اب یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں۔ نواز شریف اور شریف خاندان کا ہمیشہ یہ طریقہ واردات ہے، ان کو سزائیں نہیں ہوتی، یہ ڈیل کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی بات کی جس سے یہ تاثر ملا کہ یہ جو کیسز کے اندر ریلیف ملا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ نے لے کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا دیگر عدالتیں ہوں۔ اب اس کو بنیاد بنا کر، چونکہ اور بندہ شریف خاندان کا یہاں ہے کوئی نہیں، شہباز شریف ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، تو کیپٹن ریٹائر صفدر ایک مظلوم شور کے طور پر ان کا ویسے استعارتاً ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ ان کو چونکہ ادھر ہی رکھا ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر اب انہوں نے درخواست دار کی کہ اعتزاز احسن جو ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہمیں میرٹ پر بری کیا گیا ہے، جنرل باجوہ صاحب تو زبردست آدمی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے آپ الزام لگا رہے ہیں، فوج کو متنازع بنا رہے ہیں، اور عدالت جو ہے اس کی بھی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا دیا ہے اعتزاز احسن نے، لہذا یہ عدالت کی توہین ہے، تو انہیں عدالت کی درخواست دار کی، اور آج چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے اس پر سماعت تو کی، اس کے اندر جو سمجھے کہ وہ چاہتے تھے ان کو نہیں ملا، اور اس کے اندر واضح طور کے اندر جو ہے وہ کہا گیا چیف جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے کہ جناب عدالت ایسی نہیں ہے، عدالت کسی سے غیر ضروری وضاحت طلب نہیں کرے گی، یعنی اعتزاز احسن کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے، لیکن تو انہیں عدالت کی کارروائی اس کا حل نہیں ہے، ان غیر ضروری چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے۔ اور یہاں پر انہوں نے بات کی ہے آگے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانبداری پر کوئی شک ہے؟ اس عدالت کے خلاف بھی لاگز ہوتے ہیں، خبریں چلتی ہیں، لیکن تو انہیں عدالت کی کارروائی اس کا حل نہیں ہے، ان غیر ضروری چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کی بریت کے فیصلے پر اعتزاز احسن کا جو بیان ہے وہ تو انہیں عدالت کی درخواست جو ہے وہ نپٹا دی ہے۔ اگر یہ درخواست منظور ہوتی، یقین مانے، تو یہ کیپٹن ریٹائر صفدر اور شریف خاندان کو
एतजाज एहसन का जैसे शिकार बना दिया था इसने, और जबरदस्त तरीके से मामलात दोबारा उठते। बहरहाल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा जीरक फैसला दिया है और ये यहां पर उसको निपटा दिया है कि ये फजूल जो है इधर दरखास्तें ना लाया करें। अब बाहर आकर मीडिया से बात की है यहां कैप्टन रिटायर सफदर ने, और वैसे तो बड़ा अजूबा है ये शख्स। पहले ये जनरल फैज हमीद और जनरल जो बाजवा हैं, दोनों से ये तनकीद करते थे, और नवाज शरीफ भी कहता था आपको हिसाब देना होगा जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब आपको हिसाब देना होगा। अब तो तीन बातें इन्होंने बड़ी आम की हैं। एक तो जहां पर भी जनरल बाजवा साहब का जिक्र आया है, बड़े अच्छे बच्चे बनकर जो है आज कैप्टन रिटायर सफदर जो है वो उन्होंने बात की है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा जी ये जो पनामा था ये नवाज शरीफ के खिलाफ बैन अल-अक़वामी साजिश थी, ताकि पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान जो आलमी सतह पर उसका एक बड़ा नाम बन रहा था, उसको रोकना मकसूद था। और ये जो है फिर जब सवाल किया मतीउल्लाह जान ने भी कि भाई ये फैज हमीद जो है वो जो आप उन पर तनकीद करते हैं तो आप नहीं समझते एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उसने कहा जनरल जो बाजवा साहब हैं वो तो मेरे उस्ताद हैं, शायद उनको याद ना हो लेकिन मैं उनसे, वो हमारे इंस्पेक्टर थे, लेकिन फैज हमीद को पनामा का जवाब देना पड़ेगा, अंदाजा कर ले। अब ये बंदा जो है ना एक नई आग लगा रहा है कि जैसे आप कह लें कि जनरल फैज हमीद भी तो जर्नैल है, और लोग आज भी बड़े अजीब तरीके से वो सोचते हैं कि यार जब ये रैंक एंड फाइल का वो फाइल का मामला होता है तो वहां पर जो है वो जनरल फैज हमीद क्या उसके अंदर नहीं आते, उसको कोई जैसे गालियां देता है वो कोई एक्शन नहीं होता, कोई जवाब तलबी नहीं आती, कोई गुस्से की प्रेस रिलीज नहीं आती। अब यहां पर ये कह रहा है कि जनरल फैज हमीद को पनामा का जवाब देना पड़ेगा। भाई पूरी कौम जो है वो जवाब आपसे मांग रही है, पनामा का जायदादें आपकी निकली हैं, आपकी मरियम बीबी की, आपके जो ससुर हैं उनकी, तो आप जवाब देने के बजाय अब पहले आपने तलब किया यानी डॉक्टर रिजवान से, सरकारी मुलाजमीन से, शहजाद अकबर से, और अब जनरल फैज हमीद को जवाब देना पड़ेगा जी। उन्होंने जवाब नहीं देना। दूसरा उन्होंने जो है उन्होंने कहा अगर एक घर में बच्चा शरारती हो तो उसका यह मतलब नहीं कि उसके बाप पर FIR कर दी जाए, तो शरारती बच्चा करार दिया जी जनरल फैज हमीद को। इसके साथ जनरल बाजवा तो हैं उस्ताद, अब इनके साकिब निसार ने आइन और पार्लियामेंट के खिलाफ गद्दारी की है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी से पूछकर बताऊंगा। तो एक नई किस्म की जो है वो यहां पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं, जो मजीद एक तलखी पैदा करेगी, खास तौर पर जो एक तकसीम का तासर है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और कैप्टन सफदर जैसे लोग जिनकी बातों को अगरचे मैं इस अंदाज के अंदर संजीदा नहीं लेता, लेकिन चूंकि मरियम नवाज के वो शौहर हैं और ये मरियम साहब की पसंद है जबरदस्त, यानी इसको लोग आज तक अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बातें करते हैं इस पैराए के अंदर मैं समझता हूं उसका जो है मरियम नवाज, नवाज शरीफ उसके साथ लिंक बनता है। और ये फैज हमीद साहब को सिंगल आउट करके टारगेट करना, ये मजीद फौज के इदारे को, एस्टेब्लिशमेंट को खास तौर पर ये तकसीम करने का एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं ये धचका है। जब मीडिया के अंदर मजीद बातें होती हैं और इस पर तबसरा तो करना होता है तो फिर लोगों के ज़हन में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि DGISP साहब और मुतलका जो इदारे हैं वो ये जो इस वक्त जनरल फैज हमीद के हवाले से खुली छुट्टी है, इस हवाले से भी गुस्से का इजहार करें ताकि लोग जो है मजीद उनके शकूक व शुबहात गहरे ना हों। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।